اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ حضرات، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی جینے کا، مال و دولت کا، اس کو خرچ کرنے کا طریقہ استعمال اور اس کی حقیقت کو اس آیت کے اندر آشکارا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سینوں میں، ہمارے دلوں میں پیار کی کوالٹی، کس درجے کا پیار اور کس درجے کا احساس ہونا چاہیے، اس کو ذکر فرمایا۔ اور سورہ احزاب پارہ نمبر 21 میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی گزارنے کا، دنیا میں جینے کا ایک بہترین نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں بنایا ہے۔ تو اب کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، دین اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے اور آج کل ہو رہی ہے کس طرح کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجاگر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اے پیارے نبی، آپ ان لوگوں کو بتائیے کہ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے افراد اور تمہارے اموال، تمہاری تجارت، جس کے گھٹنے کا تمہیں فکر لگا رہتا ہے، جس کی بڑھوتری کے لیے تم کسی بھی درجے پر اتر جاتے ہو، اور یہ عالی شان گھر جن کو تم دیکھ کر خوش ہوتے ہو، من ہی من میں اتراتے ہو، دوسروں پر فخر کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہارے نزدیک اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر زیادہ محبوب ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ خسارے میں ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ غلط راستے پر چل پڑے ہیں، جس راستے سے آپ کو واپس آنا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور واپس آنے کی کوشش خود سے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتے جو خود اپنی حالت کے بدلنے کی فکر میں نہ ہو۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں کسی اور کی محبت ہے، چاہے وہ ہماری زبان سے نکل رہا ہو، چاہے ہمارے ایٹیٹیوڈ سے نظر آ رہا ہو، تو سمجھ جائیے کہ ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ آج لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہر انسان جو اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو کرتا ہے، لیکن اس طرح کی محبت نہیں کرتا جس طرح کی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، جس طرح کی محبت صحابہ کرام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کے کردار سے تھی۔ تو آج ہمیں اس نشست میں دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی تھی اور کس درجے کی تھی، کیا اس کی کیفیت تھی اور کیا اس کی کوالٹی تھی، کتنے اعلیٰ درجے کی محبت صحابہ کرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اور آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اسلام کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کس طرح کی محبت کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں، یہ سمجھنا ہے بس صرف۔ شاعر نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت، آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، اور پھر اس کو ہونٹوں سے چوما بہت۔ وہ تو رحمت ہی رحمت تھے سب کے لیے، وہ ہوں اپنے قبیلے کے یا غیر ہوں، ان کے کردار عفو و کرم کے لیے فتح مکہ کا ہے ایک حوالہ بہت۔ آپ کو مال و زر جو بھی جب بھی ملا، دوسروں ہی میں تقسیم اسے کر دیا، اور اپنے لیے ایک چٹائی بہت، بیچنے جو کے آٹے کی ٹکیا بہت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر افلاس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سے اختیار کردہ تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دریا دلی ہے، شاعر نے اس کو اپنے انداز سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر بہت زیادہ مال و دولت نہ رکھتے ہوئے بھی تمام سخیوں میں سب سے بڑے سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر غریب ہوتے ہوئے، دنیا کے اسباب کے پاس میں نہ ہوتے ہوئے بھی تمام رئیسوں کے رئیس تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی آپ سے محبت پیسے کی وجہ سے تو ہو ہی نہیں سکتی، مال و دولت کی وجہ سے ہو نہیں سکتی، پراپرٹی کی وجہ سے ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام کے دلوں میں وہ تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ تمہاری مال، تمہاری اولاد، تمہاری جاگیر، تمہاری پراپرٹی سب دھوکہ ہے۔ اسی لیے اسلام کے ابتدائی دور تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں کھلم کھلا اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ کفار مکہ جو اسلام کے خلاف کچھ بھی پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے اور اسلام کے حق میں ایک بات بھی نہیں سن سکتے تھے، صدیق اکبر کو مارتے مارتے اس حالت میں پہنچا دیا کہ ان کو خود گمان ہو گیا کہ اب مر چکا ہے۔ صدیق اکبر کو ہوش آتا ہے، بولنے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر سے پانی کو پوچھا جاتا ہے، کھانے کو پوچھا جاتا ہے، والغرض جس چیز کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا تو صدیق اکبر کہتے پہلے یہ بتاؤ میرے محبوب، میری گردن کے سردار، آقا نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، کہاں ہے میرے آقا اس وقت؟ امی جان کھانے لیے کھڑی ہے کہ صدیق بیٹا کچھ پہلے کھا لیجئے، ادھر بیٹیاں کھڑی ہیں کہ ابا جی پہلے کچھ کھا لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت سے ہیں۔ لیکن نہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے عہد کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جب تک میں اپنے محبوب کو نہ دیکھ لوں میرے اوپر ایک لقمہ تک حرام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی یہ حالت دیکھ کر بڑے رنج کا اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح سے سکتہ طاری ہو گیا۔ صدیق اکبر کے اوپر جھک گئے اور صدیق اکبر کو گلے سے لگایا اور زاروں قطار رونے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں، یہ ان تقاضوں کو سمجھنے والے تھے، یہ ان تقاضوں کو عمل میں لانے والے تھے، پریکٹیکلی کر کے دکھانے والے تھے۔ حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار مکہ نے، جن کا لیڈر اس وقت میں ابو سفیان تھا،
حضرت زید کو پکڑ کر سولی پر لٹکانے والے تو سولی دینے سے پہلے مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ زید کیا حال ہے، کیا کہتے ہو اگر تمہاری جگہ پر اس وقت محمد ہوتے اور تم اپنے اہل و عیال میں اپنی فیملی میں مست اور مگن ہوتے کتنا اچھا لگتا۔ تو سولی پر لٹکنے والے ہیں، اگلی ہی منٹ میں ان کی جان نکلنے والی ہے، لیکن جواب دیکھیے، کہتے ہیں او اللہ کے دشمنوں، او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں، میں اپنی فیملی میں ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے جیتے جی سولی پر لٹکانے کی بات کرتے ہو۔ سولی پر میرے آقا کو اسی وقت لٹکایا جا سکتا ہے جب میں دنیا میں نہ رہوں۔ یہ جذبہ دیکھ کر ابو سفیان طیش میں آ گیا اور فوراً ان کی سولی کا حکم دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جو جذبہ تھا وہ تو کوئی صحابہ کرام سے سیکھے، وہ تو کوئی صحابہ کرام سے پوچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے۔ ایک واقعہ نہیں، دو واقعے نہیں، سینکڑوں واقعات صحابہ کرام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ملتے ہیں۔ جنگ احد کی بات ہے، جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان ہوا تھا۔ ابو دجانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو گئے، چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، پیچھے سے جتنے بھی تیر آ رہے ہیں ان کو اپنی پشت پر برداشت کر رہے ہیں، اپنی پشت پر برداشت کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پیٹھ پر جگہ نہیں بچی اور پشت چھلنی ہو گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے نہیں ہٹے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سائڈ سے جو تیر آتے تھے ان کو اپنے ہاتھ سے روکتے، یہاں تک کہ پورا ایک ہاتھ شل ہو گیا اور اس ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ بن کر کھڑے رہے۔ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، ان کے والد ابو سنان ان کے والد ہیں۔ ابو سنان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون زمین پر گرنے نہیں دیتے کہ اس کو چوس لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ابو سنان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی رہے ہو؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آہ بھر کر فرمایا کہ میرا خون ان کے خون سے جا کر مل گیا، اس لیے اب ان پر جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اور صحابہ کرام ہی نہیں، صحابیات کا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی عشق، وہی محبت، وہی جذبہ، بچوں کا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی عشق اور وہی جذبہ تھا۔ ایک انصاری عورت جب جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پھیل گئی، یہ مشہور ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو دوڑتی ہوئی آئی، اس کو کسی نے کہا اللہ کی بندی تیرے خاوند شہید ہو گئے۔ وہ دوڑتی جاتی، پھر راستے میں کوئی ملا، اس نے بتایا کہ تیرے بیٹے شہید کر دیے گئے، ابھی تیرے بیٹوں کی شہادت ہو گئی، لیکن وہ دوڑتی جاتی، اس کے بعد کسی نے بتایا کہ تمہارے والد محترم کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن وہ سیدھا جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرتی اور جا کر عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں، آپ خیریت سے تو ہیں، آپ کو کچھ چوٹ تو نہیں آئی؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتی ہیں کہ مجھے کسی کے چلے جانے کا کوئی فکر نہیں، سب اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں شہید ہوئے ہیں، اگر اتنے زیادہ اور بیٹے ہوتے تو میں ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں شہید کرا دیں۔ تو یہ جذبہ، یہ صحابہ کرام کے واقعات جو بتائے جا رہے ہیں، ان کا کیا مطلب بنتا ہے؟ صحابہ کرام کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی تھی اور کس درجے کی تھی؟ یعنی اگر کوئی جان پر کھیل رہا ہے، جان پر کھیل جاتا ہے، تو اس میں محبت میں عقیدت کی کوئی لمٹ نہیں رہتی، انلمیٹڈ محبت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ والوں کی طرف سے صلح ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ لوٹ جائیے، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال آپ کوئی رکن ادا نہیں کر سکتے، تو مکہ والوں نے ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے لیے بھیجا۔ تو عروہ ابن مسعود ایک مکہ کی طرف سے متکلم بن کر آئے، جماعت کے متکلم بن کر آئے، تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی
جو محبت تھی اس کو نوٹ کیا، اور جب صلح ہو گئی، دستخط ہو گئے، تو جا کر کفار مکہ کو کہا کہ یار حد ہو گئی، تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بات کرتے ہو، ان کو مار ڈالنے کی بات کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ مکہ سے دین اسلام کو ختم کر دیا جائے گا؟ جب تک ان کے اصحاب ان کے ساتھ ہیں تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ دیکھے، میں نے فارس کے بادشاہ دیکھے، میں نے دنیا میں جگہ جگہ کا سفر کیا، کسی بادشاہ کے بھی ایسے باڈی گارڈ اور ایسے محافظ اور ایسے محبت کرنے والے میں نے نہیں دیکھے جتنے محبت کرنے والے، جتنی عقیدت کرنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ وہ وضو کا بچا ہوا پانی ڈالتے ہیں تو ایسے جھپٹتے ہیں جیسا کہ یہ لڑ رہے ہوں، وہ تھوکتے ہیں تو ان کے تھوک کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اور اگر وہ کچھ فرماتے ہیں تو گردنیں جھکا کر سنتے ہیں، کوئی سوال کرنا رہتا ہے تو نظریں نہیں ملاتے۔ یہ ان کی محبت کا عالم ہے، تم ان کو ختم کرنے کی بات کرتے ہو۔ میرا تو ماننا یہ ہے کہ اب یہ ختم ہونے والا نہیں، اب یہ رکنے والا نہیں، یہ بڑھتا ہی جائے گا۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا۔ تو جنگ احد میں، جنگ بدر میں، اور اس سے پہلے اسلام کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور یہ ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمانے لگے، اللہ کے رسول، ساری دنیا سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن نیچرل بات ہے کہ مجھے اپنے سے زیادہ محبت آپ کی نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر جب تک مجھ سے اتنی زیادہ محبت نہ کرے کہ تو اپنی جان کو بھی کچھ نہ سمجھے، اپنے مال کو بھی کچھ نہ سمجھے، اپنی اولاد کو بھی کچھ نہ سمجھے، تو ایمان کامل ہونے والا نہیں۔ حضرت عمر سن کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، پھر آپ گواہ رہیے کہ میں ساری دنیا سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تو اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الآن یا عمر، کہ ہاں اے عمر، اسی طرح کا جذبہ چاہیے، اسی طرح کی محبت چاہیے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ زید بن سکن مشہور صحابی ہیں، جنگ احد میں سسک رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا تو ان کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تھا، مٹی سے چہرہ جھلس رہا تھا، اور اسی حال میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اسی حال میں اللہ کو انہوں نے جان دے دی۔ تو صحابہ کرام کی بے لوث محبت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر مر مٹنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں تک کہ ہماری آزمائش ہو، ہمیں اس امتحان میں ڈالا جائے کہ ہمیں اپنی جان کی بازی لگانی پڑے، یا ایسا موقع خدا نخواستہ آئے کہ ہمیں اسلام ہم سے ہماری جان کا مطالبہ کرے، اس سے پہلے جو کام کرنے کے ہیں ہمیں ان میں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج اسلام پر اور اسلام کے نام پر صرف زبان سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہیں، شریعت کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہیں، لیکن شریعت پہ چلنے کو کوئی تیار نہیں، کوئی تیار نہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیمات دیں، صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر جو آگے شیئر کی اور جو بتایا، جو طریقہ سکھایا، اس پر چلنے ہی میں ہم سب کی خیر ہے۔ صحابہ کرام سے محبت کا یہ نتیجہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام وادی میں چلے گئے، واپس نہیں آ رہے ہیں۔ ان کی فیملی کے ممبر جاتے کہ بھئی لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کا، ان سے بات کیجئے، آپ کے 100 کام ہیں، گھر کے کام رکے پڑے ہیں، چلیے واپس چلیے۔ کہنے لگے واپس جانا تو دور کی بات، میرا بولنے کو دل نہیں کرتا، بولنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ایک صحابی انہوں نے دعا کیا رسول اللہ کہ اے خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اب کسی کو دیکھنا گوارا نہیں، نہ کسی کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، اے اللہ آپ مجھ سے میری بینائی چھین لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اور اگلے ہی دن ان کی بینائی چلی گئی۔ حضرت بلال
جن کو کفار مکہ نے فتح مکہ پہ یہ کہا تھا کہ یہ کالا کلوٹا کوا یہ اذان دینے کے لیے ملا ہے محمد کو، اب یہ مکے میں اذان دے گا، جن کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر، یہ بات ہو چکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوسرے دن جب اذان دے رہے تھے تو جب اس لفظ پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے، کیونکہ اس لفظ کا ترجمہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب اس لفظ پر پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو زاروں قطار رونے لگے، نماز ہی کے درمیان زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت عمر جیسے بہادر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر سے حواس باختہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر خلیفہ ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پرنالہ ہوتا ہے جس سے پانی نیچے گرتا ہے سڑک پہ، تو اس سے پانی گر رہا تھا، اس کی چھینٹ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کہ خلیفہ تھے، جن کو جا کر ڈائریکٹ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرانی تھی، ان کے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ اب حضرت عمر کو یہ خیال ہوا کہ اگر کسی اور کے کپڑے ناپاک ہوئے وہ لوٹے گا، کپڑے چینج کرے گا، پھر مسجد کو آئے گا، اس کی نماز چھوٹ جائے گی، اس کو پھر الگ سے نماز پڑھنے کا وہ اجر نہیں ملے گا، اور اس کا سارا گناہ عباس کو جائے گا، اسی لیے حکم فرمایا کہ اس پرنالے کو اکھاڑ کر پھینک دو۔ ایسا ہی کیا گیا، اس پرنالے کو وہاں سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ نماز کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملتے ہیں، امیر المؤمنین جس پرنالے کو آپ نے اکھاڑ کر پھینکا ہے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس کو لگاؤ۔ حضرت عمر سن کر جوش میں آ گئے اور ہوش میں نہیں رہے، کہنے لگے کہ کیا کہتے ہو، اللہ کے رسول نے لگوایا تھا۔ اے عباس اب میری بات سن، اسی پرنالے کو میرے کندھوں پر چڑھ کر تمہیں اسی جگہ پہ لگانا ہے جس جگہ سے میں نے اس کو اکھاڑ کر پھینکا۔ امیر المؤمنین وقت کے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے یہ بھی کر سکتے تھے کہ خود سے اٹھاتے اور کسی صحابی کے یا کسی اور عام انسان کے کندھوں پر چڑھ کر خود سے لگا دیتے، لیکن نہیں، اتنے کانپ گئے کہ اس پرنالے کو دوبارہ ہاتھ لگانے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ اور پھر اسی طرح کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے کندھوں پر سوار ہوئے، پھر حضرت عمر ان کو لے کر کھڑے ہوئے، پھر حضرت عباس نے وہ پرنالہ جس سے پانی گرتا تھا اس کو اسی جگہ پر لگا دیا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی داستان، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق۔ تو یہ واقعات جو بتانے کے ہیں، یہ واقعات جن کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ یہ محض کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور ان کو سنا کر آپ کو ایموشنل کرنا ہے یا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہانا مقصود ہے یا آپ کو جذباتی کرنا ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جتنے بھی واقعات ہیں تو اس میں محبت نظر آتی ہے یا نہیں، اور محبت جو نظر آتی ہے وہ کس لیول کی نظر آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عورت آئی، کہنے لگی اماں جان مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بڑے شوق سے کیجیے، تو دروازہ ان کے لیے کھول دیا، تو اتنی زور سے چیخ مار کر روئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں رہے، سانس نہیں لے سکی، روتے 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 اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد مدینے کی عجیب حالت تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہو رہتا تھا اور وہ اچانک کسی نے اجاڑ دیا، چاروں طرف سناٹا چھا گیا تھا، صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ایک دوسرے سے ناراض ہوں۔ حضرت عثمان کا واقعہ مشہور ہے کہ عمر نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، حضرت ابو بکر سے شکایت کی کہ عثمان جواب نہیں دیتے میرے سلام کا۔ حضرت ابو بکر آئے، کہنے لگے کہ کیوں بھائی اپنے بھائی سے ناراض ہو؟ کہنے لگے واللہ میں اتنے صدمے میں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں اتنے صدمے میں ہوں، مجھے حضرت عمر کے سلام کا پتہ ہی نہیں چل پایا۔ تو یہ صحابہ کرام کو جو صدمہ پہنچا یہ کس لیے پہنچا؟
صحابہ کرام کی جو محبت تھی یہ کس لیول کی تھی؟ اس لیے پہنچا کہ جس ذات سے وہ اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے تھے اب وہ دوبارہ اس کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. جس ذات سے وہ ہر طرح کے مسائل میں رجوع کرتے تھے اور ہر طرح کی ان کو تسلی حاصل ہو جاتی تھی اب وہ دنیا میں نہیں رہی. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں کے لیے بہت عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی. تو صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام کے، صحابیات کے، صحابہ کرام کے بچوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے عجیب واقعات ہیں. لیکن کیا ان واقعات میں کہیں اس طرح کی چیز ملتی ہے جو شریعت کے خلاف ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات سکھایا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی، ان سے کسی نے ان کا مذاق بنانے کے لیے کہا ارے تمہارے نبی بتائیے تو ان کو واش روم کا طریقہ بتاتے، حد ہو گئی. حضرت سلمان فارسی نے کہا الحمدللہ. اب اللہ کے دشمن یہ بتا، جو نبی واش روم میں جانے کا طریقہ بتاتے، پہلے کون سا قدم رکھنا یہ بتاتے، کون سی دعا پڑھنی داخل ہوتے ہوئے یہ بتاتے، نکلتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی یہ بتاتے، ہر کام کو دائیں ہاتھ سے شروع کرنا، ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے شروع کرنا، برے کام کو بائیں سے شروع کرنا، کن کن چیزوں سے استنجا کرنا، کن کن چیزوں سے استنجا نہیں کرنا. جب اتنی باریک باریک باتوں میں ہمارے آقا نے ہم کو بیار و مددگار نہیں چھوڑا، اب اللہ کے دشمن تو یہ تو بتا، اتنی تو عقل رکھ، تو کیا جنت و جہنم کے بارے میں ہم سے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا بڑی سے بڑی چیزوں کے بارے میں ہمیں بیار و مددگار چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی کہ اس کے نیگیٹو کمنٹ کو ایسا پوزیٹو بنا کر پیش کیا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں ہر طرح کی تعلیم دی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں ڈھول دھماکہ ہوتا تو یقیناً بتاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضوں میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منانا یہ بہت فخر کی اور ثواب کی بات ہوتا تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے. صحابہ کرام کے سامنے نبوت کے بعد 23 سال تک ربیع الاول آیا، لیکن صحابہ کرام نے کوئی الگ سے رسپانس نہیں تھا صحابہ کرام کی طرف سے. تو پھر کہاں سے چل پڑی یہ باتیں؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب دین کے نام پر ہو رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سامنے ڈانس ہو رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر ہو رہا ہے. بتائیے اگر یہ والا ڈھول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بجانا جائز ہے تو پھر وہ کون سا ڈھول ہے، وہ کون سا سانگ ہے جو حرام ہے؟ جن میوزیم کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، تو کون سا ہے وہ سانگ اور کون سے ہیں وہ گانے، کون سے ہیں وہ ڈھول اور کون سے ہیں وہ باجے جو حرام ہے؟ یہاں سے تو آپ کو ایک راستہ مل جاتا ہے، یہ تو آخر تک چلے گا. آپ اپنے بچوں کو، حکم تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لیکن آپ ان کے جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہیں. خدا را اس طرح کی بدعات سے اپنے آپ کو بچائیے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی دن اور وہ اسی مہینے اور وفات بھی اسی مہینے. ہم پیدائش پر توجہ دیتے ہیں اور وفات پر کوئی توجہ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اگر آپ کو خوشی منانی ہے تو آپ دل میں خوش رہیے. آپ ایک دن میں بیٹھ کر 10,000 بار درود شریف پڑھیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. آپ کو دلی خوشی ہوگی. تو نہ محبت اتنی ہو کہ وہ وفات پر غالب آ جائے اور نہ وفات پر ماتم اتنا ہو کہ وہ محبت پر غالب آ جائے. تو تمام کام اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معتدل بنایا ہے، درمیانہ بنایا ہے. اس میں کسی بھی طرح کی افراد و تفریط اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو خدا اگر ایک بھی آدمی، ایک بھی شخص یہ عہد کر لیتا ہے اس آدھے گھنٹے کی یا پون گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی نشست میں، اگر ایک بھی انسان یہ عہد کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کی بدعات و خرافات سے میں خود بھی دور رہوں گا، اپنے جاننے والوں کو بھی دور رکھوں گا، اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے اس کو بھی روکوں گا، تو انشاءاللہ ہمارے یہاں پر بیٹھنے کا مقصد حل ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو روز محشر کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا تھا، بچوں کو یتیم کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں وہ ڈھول بجانے کے لیے گئے تھے ملک شام.
وہ برتھ ڈے منانے کے لیے گئے تھے قطر اور دوحہ اور جتنے بھی ممالک ہیں، ایسا کوئی ملک نہیں بچا جہاں پر صحابہ کرام نہ پہنچے ہوں، یہ کہنے کے بعد کہ سنو میں نے تم تک دین پہنچا دیا، اب تمہاری ذمہ داری کس کو آگے پہنچاؤ۔ تو صحابہ کرام کے گھوڑوں کے منہ جدھر تھے ادھر ہی دوڑا دیے، واپس نہیں آئے، وہیں پر شہید ہو گئے یا پھر اپنی نارمل موت کے بعد وہیں پر تدفین ان کی کر دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ رکھا ہے، آئیڈیل بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں کس طرح جینا ہے، کس طرح مرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت کو بتایا، اس کے بعد تابعین کو بتایا، پھر تبع تابعین کو بتایا، اور ایک عرصہ چلا آ رہا ہے، 1300 سال گزر گئے اور بلکہ 1400 سال گزر گئے، کوئی اس طرح کا شور شرابہ، ڈھول ڈھماکہ، بدعات، خرافات بالکل نہیں تھی۔ اور اگر آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں گے اور غور کریں گے تو یقیناً آپ خود میں بہت روئیں گے، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا مفتی اس کا نفس ہے، اس کا دل ہے۔ بدعت میں، گناہ میں یہ خوبی ہے کہ آپ کتنی بھی زور و شور سے اس کو کرتے رہیے، لیکن دل آپ کو ضرور یہ فتویٰ دے گا کہ یہ غلط کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب شفاعت کریں گے، کیا کہہ کے شفاعت کریں گے؟ یہ میرا امتی ہے، یہ ڈھول بجایا کرتا تھا، اللہ کے نبی کا نام ایک بہت لمبائی چوڑائی میں لکھ کر اس کی توہین کی جاتی ہے، اس کو گلیوں گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، گویا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رستہ ڈال کر گلی میں گھسیٹ رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کی خرافات کرنا تو گناہ ہے ہی، اس طرح کی خرافات میں شریک ہونا اور ان میں شامل ہونا بھی گناہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکثر سواد قوم فہو منہم، اگر کوئی آدمی کسی پارٹی میں جا کر ان کی تعداد میں، ان کی یونٹی میں اضافہ کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے، بس پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا۔ تو ہم اس طرح کی مجلسوں میں ٹھیک ہے، اگر ہم روک نہیں سکتے، ہمارے کہنے سے یہ ماحول ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، شانت نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے وہاں نہ جانے سے کم آپ تو گناہ سے بچے۔ ان کو یہ لگے کہ ہماری تعداد 1,00,000 ہے، لیکن آپ اگر 10,000 وہاں سے آتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کی برائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کو دل سے برا سمجھ کر لوگوں کو روکتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے تمہاری برکت سے ان سب کو بھی ہدایت دے دے۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی، وہ محبت کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا حضرت علی کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے ہیں، گھر سے دوڑ پڑے کہ کچھ کمانا ہے، کہیں سے کچھ مل جائے۔ ایک یہودی نے کہا کہ میرے کنویں سے پانی کے ڈول نکال، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دوں گا۔ کتنا گھاٹے کا سودا، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور۔ فوراً راضی ہو گئے، 17 ڈول نکالے اور 17 اچھی اچھی کھجوریں لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ فاقے سے ہیں، مجھ سے رہا نہیں گیا، آپ ان کھجوروں میں سے کچھ نہ کچھ نوش فرما لیجئے، ان کو کھا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، کیا تم نے یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کیا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے کہ جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں کیا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ دعائیں دی۔ غزوہ تبوک میں مال کی ضرورت پڑنے لگی، حضور نے اعلان کیا کہ مال تو نہیں ہے، جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، مال تو نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جو کچھ بھی تھا سب لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، یہاں تک کہ ٹاٹ کا کپڑا، جو بھی چیزیں تھی۔ اور ایک راوی کہتے ہیں کہ ایسے گھر میں کچھ تلاش کر رہے ہیں، دیوار پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ بیٹی کہنے لگی ابا جان کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی سوئی استعمال کے بعد دیوار میں بھی لگا دیتے ہیں لوگ، کچی دیواروں میں ہی لگا دیا کرتے تھے تاکہ کوئی نہ جائے، تو روز محشر یہ سوال نہ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے تھے اور تم اپنے گھر میں سے کچھ بھی لا کر نہیں دے سکے۔ تو وہ سوئی بھی وہاں سے حاضر کر کے حضور کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر ڈال دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مال کا مطالبہ ہے تو 300 اونٹ، آپ یہاں سے لائن لگانا شروع کریں گے تو بنشنکری پار ہو جائے گا 300 اونٹ،
300 ऊंट मां साजो सामान के, यानी कि उन पर गल्ला वगैरह, हथियार वगैरह जो भी वो दे सकते थे, सामान के लाद कर गज़वा तबूक के लिए पेश कर दिए कि या रसूल अल्लाह, ये लीजिए, हाजिर खिदमत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत थी सहाबा किराम की जिंदगी में, आया है किसी वाक़ये में कि उन्होंने ओवर एक्टिंग की है? कभी किसी वाक़ये से, इतने सारे वाक़यात या 18-20 वाक़यात जो आपके सामने अभी आए हैं, इनमें किसी वाक़ये में आपको ऐसा लगा है कि किसी सहाबी ने ऐसा काम किया हो कि हुजूर ने उसे कहा कि नहीं नहीं, इतनी मोहब्बत मत करो? नहीं, जहां मोहब्बत करनी थी उस तरह की मोहब्बत की, और जितनी करनी थी उतनी की। लेकिन आजकल हम मोहब्बत के नाम पर ड्रामे करते हैं, फरौड कर रहे हैं। याद रखिए कि अल्लाह को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा नहीं दे सकते। वो इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद, तेरा रब घात में है, घात में ऐसे उसके पंजे फैले हुए हैं, जब भी उसको कोई बात आपकी हद से ज्यादा तजावुज करने वाली लगी फौरन गिरफ्त। तो हमें अपने अमाल का मुहासबा करना चाहिए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस तरह की मोहब्बत मतलूब है उस तरह की मोहब्बत करनी चाहिए, और बिदात और खराफात से कोसों दूर रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला दीन की सही समझ अता फरमाए, सहाबाए किराम के नक्श कदम पर चलाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ से सैकड़ों सैकड़ों दुरूद, रहमतें, बरकतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाए।